الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، یہ رمضان المبارک کا بہت ہی مبارک دن ہے. جمعہ جو ہفتے کی عید کہلاتا ہے، آج یہ عید کا دن ہے اس ہفتے کا. اور یہ بات تو ہر جمعہ کے لیے ہے، لیکن جب رمضان المبارک میں جمعہ پڑتا ہے تو اس کی اہمیت دوبالا ہو جاتی ہے. اور یہ خاص بات جمعہ کی عبادت کے سلسلے میں یہ ہے کہ اور نمازوں کے سلسلے میں تو اللہ تعالیٰ نے اشاروں میں اس طرح بیان کیا ہے جس سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ ہمارے لیے 5 وقتوں کی نماز فرض کی گئی ہے. لیکن جتنی صراحت کے ساتھ جمعہ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، دوسری نمازوں کے سلسلے میں نہیں فرمایا. اس سے جمعہ کی اہمیت اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے. اس دن لوگوں کا اجتماع بھی بڑا ہوتا ہے اور لوگ کثیر تعداد میں شریک ہوتے ہیں اس عبادت میں. یہی مطلوب بھی ہے. لیکن یہ ہمارے لیے اس وقت آزمائشی مرحلہ ہے اور ہم بڑی تعداد میں ایک جگہ شریک نہیں ہو سکتے. اس لیے مجبوراً ہم اپنے اپنے گھروں میں جمعہ کی نماز ادا کر رہے ہیں. اب اس کمی کو پورا کرنے کے لیے بہرحال ہم نے یہ طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے شریعت کو آسان کیا ہے اپنے، اور ہر حال میں اس پر عمل کرنے کے حالات پیدا کر دیے ہیں اور ایسے مسائل بیان کر دیے ہیں کہ کوئی شخص بھی محروم نہ رہے. تو اس کے لیے اب یہ راستہ موجود ہے، اور خاص طور پر جدید ٹیکنالوجی نے تو اس راستے کو اور آسان کر دیا ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ گرچہ یہ بڑی آزمائش ہے، لیکن اس آزمائش میں بھی بہت سے معاملات ایسے اس نے آسان کر دیے ہیں اور اس شریعت کے احکام اتنے آسان اور قابل عمل بنا دیے ہیں کہ کوئی بھی حالات ہوں، کیسی بھی سخت حالات ہوں، انشاءاللہ ہم اس شریعت کی پابندی کرتے رہیں گے. تو اس دن کی مبارکباد کے ساتھ یہ بات بھی آپ جانتے ہیں کہ مبارک مہینے میں یعنی رمضان المبارک میں جمعہ کی جو اہمیت ہے وہ اور زیادہ بڑھتی ہے. اور اب ہم تو اس کے آخری عشرے میں داخل ہو گئے. یہ عشرہ سب سے مبارک عشرہ ہے، اس لیے بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ اسی مہینے میں نازل ہوئی. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن جو نازل ہوا ہے وہ اسی مہینے میں نازل ہوا ہے. اور پھر اسی کی برکت سے گویا اس ماہ صیام کے روزے ایک مہینے کے فرض کیے گئے ہیں. جس مقصد کے لیے قرآن اترا ہے اس مقصد کے لیے اس امت کی تیاری جن ذرائع سے ہو سکتی ہے اس میں روزے کی ایک غیر معمولی اہمیت ہے. یہ روزہ انسان کو اندر سے بھی تیار کرتا ہے اور باہر سے بھی اس کے لیے تیار کرتا ہے کہ وہ ان احکام کی پابندی کر سکے جن احکام کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اسے اس دنیا میں ذمہ داریاں ادا کی ہیں، ادا کرنے کے لیے کہا ہے. تو یہ جو روزہ ہے اور اس مہینے کا یہ جو آخری عشرہ ہے یہ غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے. اور ہمیں اب جو وقت قیمتی بچ گئے ہیں چند ایام، ان کی بہت قدر کرنی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ روزہ جو ہے
وہ جو صراحتاً حکم ہے وہ تو یہ ہے کہ کھانا پینا اور شہوت سے بچنا ہے۔ بظاہر تو یہ 2-3 چیزیں ہیں جس سے بچنے کی بات کہی گئی ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو بہت سی چیزوں کا انحصار انہی 3 چیزوں پر ہے۔ یہ جو کھانے پینے کی بات ہے، کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، اس میں بے اعتدالیاں غیر معمولی بھی ہو سکتی ہیں اور ہوتی ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ جو شہوت کی اور خواہشات ہیں اس طرح کی سیکس کی، ان کے سلسلے میں بھی بے راہ رویاں ہوتی ہیں۔ دنیا میں جتنے فسادات اس وقت ہیں اور پہلے بھی رہے ہیں، اگر اس کا جائزہ لیا جائے تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں، یعنی سیکس کی کمزوری یا سیکس کا بے اعتدالی کے ساتھ اس کا استعمال کرنا، اور دوسرے پیٹ کی آگ بجھانے کے سلسلے میں انسان کا اعتدال سے ہٹ جانا۔ زبان کا جو مزہ ہے، یہ زبان جو اللہ تعالیٰ نے 2 گالوں کے بیچ میں اور کلوں کے بیچ میں رکھ دیا ہے، یہ بھی، اور وہ دوسری زبان جو گویا 2 جانگوں کے بیچ میں رکھ دیا ہے، 2 ٹانگوں کے بیچ میں رکھ دیا ہے، یہ دونوں زبان کے مزے ایسے ہیں کہ اس مزے کے چکر میں یہ پوری دنیا ملوث ہوتی ہے اور اس میں اعتدال نہیں رکھتی۔ روزہ اس معاملے میں ہمیں منضبط کر دیتا ہے، اعتدال میں لے آتا ہے۔ کھانے پینے کے سلسلے میں وہ تمام احکام ایسے آتے ہیں جو اعتدال کے ساتھ ہمیں اپنے نفس پر قابو پانے کے سلسلے میں، اپنے زبان کے سلسلے میں، اپنی شہوت کے سلسلے میں، یہ سب میں کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اب دیکھیے، روزے میں بالعموم ہوتا یہ ہے کہ اس وقت لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی بھوکے پیاسے رہے دن بھر، اس لیے شام میں ہم جتنا چاہیں کھائیں اور جتنا چاہیں پئیں، اور ہے بھی یہ بات کہ رضا افطار کرنے کے بعد سے لے کر سحر تک آپ کھائیے پیجیے، اور آپ کے لیے یہ حق ہے کہ اپنے جائز طریقے سے اپنی شہوت بھی پوری کیجیے۔ لیکن اگر اس میں بھی بے اعتدالی ہو تو ظاہر ہے کہ روزے کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ اگر افطار کرتے ہی آپ کھانے پر اس طرح ٹوٹ پڑیں اور اتنا کھائیں کہ آپ کا پیٹ پھول جائے، تو اس سے نہ تو آپ کے بھوک پر قابو پانے کی صلاحیت پیدا ہوگی، نہ آپ کے زبان کے جو مزے اور چٹخارے ہیں ان پر قابو پانے، اور اس کے نتیجے میں جو انسان بہت سی چیزیں غلط طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے ان پر پابندی لگ سکے گی، اور نہ شہوت انسان کی کمزور ہو سکے گی۔ تو یہ جو مقصود ہے اس روزے کا اور اس کے جو احکام ہیں، اس کی جو اسپرٹ ہے اسے سمجھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو شہوت ہے اس طرف لے جانے کے لیے جو راستے ہیں وہ بہت سارے ہیں۔ مثلا انسان کی نظر ہے، انسان کی نگاہیں ہیں، یہ جب غلط پڑتی ہیں یا ادھر ادھر بھٹکتی ہیں تو یہ گویا انسان کو شہوت کی طرف آگے بڑھاتی ہیں۔ اسی طرح ایسی باتیں سننا کان سے کہ جس کے نتیجے میں انسان کی شہوت بھڑکتی ہو، اس کی خواہشات نفس سے اس کو اکساتی ہوں اور وہ بے اعتدالی کا شکار ہوتا ہو، یہ کان کا مسئلہ ہے۔ اسی طرح یہ زبان کا مسئلہ ہے کہ زبان کا استعمال اگر انسان صحیح نہ کرے روزے کی حالت میں، جھوٹ سے پرہیز نہیں کرے، گالی گلوچ کو اترائے، جھگڑے کو اترائے غصے میں، اور لوگوں کی چغلی اور غیبت کرنے لگے، تو اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ روزے کی شدت میں 2 خواتین نے معلوم کرایا کہ اب افطار سے کچھ پہلے کہ اب روزہ برداشت نہیں ہو رہا ہے، ہم کیا کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے بھیجے ان کے پاس اور کہا یہ 2 پیالے ان کے پاس پیش کرو اور کہو کہ جو کچھ ان کے پیٹ میں ہے اسے وہ قے کریں، یہ بے چینی ان کی جو ہے اس کو وہ قے کریں۔ چنانچہ انہوں نے جب قے کیا تو ایک کا پیالہ آدھا خون اور گوشت سے بھر گیا، دوسرے کا پورا پیالہ بھر گیا۔ اب لوگوں کو یہ بات بہت عجیب و غریب معلوم ہوئی، یہ لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے کھانے پینے سے تو دن بھر پرہیز کیا، لیکن دن بھر یہ دونوں عورتیں غیبت کرتی رہیں، اور اس کے نتیجے میں ایک نے زیادہ اس پہل کی اور کیا، دونوں کا
انجام دیکھ لو کہ انہوں نے پیٹ گویا ایک مردار کی گوشت سے اپنا پیٹ بھرا، جیسا کہ قرآن میں اس کا تذکرہ موجود ہے غیبت کے سلسلے میں کہ کیا تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتے ہو۔ تو اگر کوئی شخص ان چیزوں سے اعتراض نہ کرے اور بچنے کی کوشش نہ کرے تو پھر اس روزے کا کوئی حاصل نہیں۔ تو آنکھیں ہوں، نگاہیں ہوں یا کان ہو، اس کی سماعت ہو، آج ایسے ذرائع بہت ہیں کہ آپ بند کمرے میں ایسی چیزیں دیکھتے رہیں موبائل سے، نیٹ سے، اور اسی طرح سنتے رہیں۔ آپ کان میں آلہ لگا لیں، کسی کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ آپ گانا سن رہے ہیں یا قرأت سن رہے ہیں۔ تو اگر آپ کان کا استعمال اور زبان کا استعمال اور اپنی سماعت، اپنی آنکھوں کا اور نگاہوں کا استعمال صحیح نہیں کریں گے تو پھر اس کا مطلب یہی ہوگا کہ آپ کا یہ روزہ بیکار ہو جائے گا اور یہ روزہ لا حاصل ہے، روزے کا جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوگا۔ تو کان کا روزہ بھی ہے، نگاہوں کا روزہ بھی ہے، زبان کا روزہ بھی ہے، اور پھر یہ تو وہ چیزیں ہیں جو گویا آپ کو، آپ کے نفس کو شہوت کی طرف اکسانے والی ہیں یا آپ کے نفس کو بری چیزوں میں مبتلا کرتی ہیں۔ جس کے آگے پیٹ ہے، اب پیٹ میں آپ کیا چیز بھر رہے ہیں؟ حلال کی کمائی سے بھر رہے ہیں اسے یا حرام کی کمائی سے بھر رہے ہیں؟ اگر آپ نے غیر معمولی اچھے کھانوں کا اہتمام کیا رمضان کے زمانے میں، اللہ کا شکر بھی یہی ہے کہ اس مہینے میں وہ روزی میں برکت عطا فرماتا ہے، ہر غریب امیر کچھ نہ کچھ بہتر کھا لیتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس میں جو آپ کھا رہے ہیں، اگر آپ نے اس کا خیال نہیں رکھا کہ یہ جو آپ کھا رہے ہیں وہ حرام طریقے سے حاصل کر رہے ہیں، ناجائز طریقے سے حاصل کر رہے ہیں، جھوٹ بول کر حاصل کر رہے ہیں، رشوت خوری کر کے حاصل کر رہے ہیں، تو پھر آپ کا یہ پیٹ جو ہے وہ آپ جہنم کی آگ اس میں بھر رہے ہیں۔ آپ کو ایسے روزے سے کوئی فائدہ نہیں۔ تو بھوکے پیاسے رہنے کا حاصل نہیں ہے جب تک کہ اس کے پیچھے وہ تقویٰ نہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ روزہ جو ہے اس کی صحیح اسپرٹ کے ساتھ اس کو رکھنا چاہیے۔ اب یہ جو چند ایام بچ رہے ہیں، جو جس طرح بھی ہم نے روزہ رکھا اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے، لیکن اگر ان کے اندر کوئی کمزوریاں رہ گئی ہیں اور ہم نے ان باتوں کا پورا لحاظ نہیں رکھا ہے تو جو کمی رہ گئی ہے اب اس عشرے میں اسے پورا کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ نزول وحی اس مہینے میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ پھر قرآن میں ایک جگہ فرماتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے۔ دوسری جگہ لیلۃ المبارکہ کا بھی لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی یہ وہ مبارک رات ہے جس میں یہ قرآن نازل ہو۔ اس رات کی جو فضیلت اور برکت ہے وہ بنیادی طور سے اس وجہ سے ہے کہ قرآن اس میں نازل ہو۔ اللہ کا کلام ہے، اس سے بڑھ کر کلام کسی کا ہو نہیں سکتا، اور یہ کلام اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ انسانوں ہی کی ہدایت کے لیے ہم نے نازل کیا۔ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے اور حق و باطل میں فرق کرنے کے لیے، صحیح غلط کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے اور جاننے کے لیے، اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے، دنیا اور آخرت کو کامیاب بنانے کے لیے نازل کیا۔ تو یہ جب اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے تو اسی کے مطابق ہمیں فریضہ انجام دینا چاہیے۔ یہ جو خاص بات یہ ہے کہ جو پہلی وحی نازل ہوئی حضور پر، آپ جانتے ہیں وہ غار حرا میں نازل ہوئی، جب آپ گویا وہاں ایک طرح سے معتکف تھے۔ آپ کا جو معمول تھا کہ آپ اکثر گویا غور و فکر کے لیے یا اللہ کی یاد میں، جس کا تصور ابھی واضح نہیں تھا، اور حق کی تلاش میں آپ غار حرا میں کئی دن تک تشریف رکھتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی زوجہ محترمہ کھانا کبھی پہنچاتی تھیں، کبھی خود لے کر جاتے تھے، اور جتنا رہا اسی پر اکتفا کرتے تھے۔ تو یہ جو غار حرا کا تصور ہے پورا، اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہاں اعتکاف کا بھی تصور ملتا ہے۔ تو گیا حضور ایک جگہ معتکف ہو گئے، اپنے آپ کو انہوں نے بند کر لیا اور ساری دنیا سے کٹ کر وہاں پہنچ گئے، یہاں تک کہ اپنے گھر والوں سے بھی دور جا کر کے۔ جو لوگ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان سے، مکے سے غار حرا کی دوری کتنی ہے اور کتنی اونچائی پر ہے۔
تو وہاں جا کر حضور نے گویا ایک طرح سے عبادت و ریاضت یا اس وقت جو کچھ انہیں سمجھ میں آتا تھا وہ آپ نے کیا، غور و فکر و چنتن جو بھی کہہ لیجئے وہ سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے قلب کو اس قابل جب بنا دیا اور یہ سمجھا کہ اب وحی اترنی چاہیے تو وہاں وحی نازل ہوئی۔ تو یہ جو غار حرا میں وحی کا یہ جو نزول ہے، اس کا جو بیک گراؤنڈ پورا دیکھیے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہاں اعتکاف کا بھی معاملہ نظر آتا ہے، وہاں گویا رات کی اور دن کی عبادتیں اور تنہائی کی عبادتوں کا تصور ملتا ہے، گھر بار چھوڑ کر سب کو دنیا سے الگ ہو کر کٹ کر ایک خاص جگہ یکسو ہو کر عبادت کرنے کا تصور ملتا ہے، اور یہ ساری چیزیں اعتکاف میں موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعتکاف کا سلسلہ جاری فرمایا اور خود قرآن نے اس کے سلسلے میں یہ کہا کہ گویا جب یہ مہینہ ہو تو اس میں جو ہے لوگ اعتکاف کریں، جیسا کہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ مساجد میں تم اعتکاف کرو، اور اس اعتکاف کے موقع پر گویا اپنی بیویوں سے، اپنی جائز خواہش جو شہوت کی ہے اس سے بھی دور رہو۔ تو وہ یہ جو بات کہی گئی ہے آپ اس پر غور کر لیجئے کہ غار حرا میں یہ ساری چیزیں گویا اس وقت بھی موجود تھیں، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے آپ کو تیار کر رہے تھے یا تیار ہو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس رجوع کو، تبتل اللہ کو، جس طرح انہوں نے ایک طرح سے تبتل کیا، رجوع کیا ہے، یہ اعتکاف کو اللہ تعالیٰ نے اس کو مستقل ایک ذریعہ بنا دیا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس ماحول میں اس وحی کو نازل کیا اسی ماحول کو پیدا کرنے کے لیے اس ماہ سیام میں جو 1 مہینے کا روزہ فرض کیا، اس میں 10 دن ایسے مخصوص کر دیے جس میں اور زیادہ کنسنٹریشن کے ساتھ اور زیادہ رجوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جا سکے، اور وہ جو مقاصد ہیں رمضان کے وہ زیادہ سے زیادہ حاصل کیے جا سکیں۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، تمہارے اندر اللہ کی خوشنودی کا جذبہ پیدا ہو، تمہارے اندر اللہ کا خوف اور اسی کو خوش کرنے، اسی کی رضا جوئی کی طلب پیدا ہو، اور رجوع اللہ میں تم بڑھتے چلے جاؤ۔ تو یہ جو ہے کہ جمعہ کے دن بھی اللہ تعالیٰ جو یہ فرماتا ہے فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، لپکو، بھاگو، اور دوسری جگہ قرآن نے کہا ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑے بھاگے آؤ۔ تو یہ جو ہے بندہ جب اللہ تعالیٰ سے اس کا جو تعلق ہے، جب اس تعلق کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے طرف آئے، اس سے قریب ہو، اس سے زیادہ سے زیادہ مناجات کرے، اس کی تسبیحات کرے، اس کی تقدیسات کرے، تو اس کے لیے یہ عشرہ جو ہے وہ سب سے زیادہ مناسب اس لحاظ سے منتخب کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ پہلا عشرہ تو رحمت کا کہا، دوسرا مغفرت کا کہا، اور تیسرا یہیں سے سب کچھ عذاب النار سے چھٹکارے کا یہ ہفتہ ہے کہ جس میں گویا انسان بالکل آزاد ہو جائے اور واقعی جس مقصد کے لیے اس کی یہ زندگی ہے کہ وہ اللہ کو خوش کر کے جنت حاصل کر سکے اور جہنم سے وہ محفوظ ہو سکے، یہ اس کا راستہ انہوں نے کھول دیا۔ اب یہ رات جس میں قرآن نازل کیا، اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی وہ غیر معمولی بہتر ہے، اس کا کوئی موازنہ اور مقابلہ نہیں۔ روزے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں، یہ ایسی عبادت ہے جس کا اجر میں دوں گا، اس کا یہ میرے لیے ہے، اس کا اجر میں دوں گا۔ کون سی عبادت ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہوتی؟ ساری عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے، اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے۔ اور نماز شروع ہی کرتا ہے آدمی یہ کہہ کر کے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، تمام جگہوں سے ہم کٹ کر صفات کی طرف رجوع کر رہے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ روزہ ہمارے لیے ہے۔ یہ تمام عبادتوں میں خاص اس نے منتخب کر لیا، اس لیے کہ اس میں جو انسان کا اخلاص ہے وہ چھپ نہیں سکتا، اور تمام عبادتوں میں انسان کے اخلاص ہے نہیں ہے وہ تو ظاہر ہو جا سکتا ہے، لیکن یہ وہ عبادت ہے جو ایک طرح سے منفی ہے اور جس میں اندر ہی اندر انسان اللہ سے رجوع کرتا ہے، کسی کو معلوم نہیں بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، کس حال میں ہیں، گھر کے اندر آپ اپنی شہوت پوری کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، ناجائز طریقہ کو اختیار کر رہے ہیں نہیں کر رہے، کسی کو معلوم نہیں تنہائی میں کیا کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ تو یہ جو ہے یہ بات اللہ تعالیٰ نے کی،
تو اس لیے یہ جو پورا سما باندھا ہے اس پورے عشرے کا وہ یہی ہے کہ آپ ماحول سے کٹ کر ہر شخص کو فرض تو نہیں کیا اعتکاف، لیکن بہرحال اسے پسند کیا، یہاں تک پسند کیا کہ اگر کوئی شخص 10 دنوں تک نہ کر سکے سنت کے مطابق تو جتنا کر سکے وہ کر لے، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے ان دنوں میں رجوع کرے اور تمام چیزوں سے، اپنے کاروبار دنیا سے اور چیزوں سے الگ ہو کر اپنے ذہن کو پاک صاف کر کے صرف اللہ کی طرف کر لے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس شریعت میں بے اعتدالی کہیں نہیں رکھی، ہر جگہ توازن رکھا ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو اس پوزیشن میں نہیں ہے وہ نہ کرے، سب کو فرض نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص غربت اور پریشانی کے باوجود کرنا چاہے تو اس کے لیے بھی راستے کھول دیے۔ اگر کوئی شخص چھوٹے موٹے کاروبار کرتا ہے، اسی سے پیٹ پالتا ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے اس کے لیے، تو مسجد کے باہر دکان لگا لے، مسجد میں اعتکاف کرتا رہے۔ یہ ایسی آسان صورت شریعت نے پیدا کر دی کہ جس میں جو ہے کوئی غریب اور کمزور آدمی بھی اس سے اگر فائدہ اٹھانا چاہے تو محروم نہ رہے۔ تو یہ وہ عشرہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نوازنا چاہتا ہے ہر طرح سے، جو کہ یہاں اللہ تعالیٰ کا کلام اترا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے، لوگوں کو ظلم و بربریت اور مختلف قسم کے مسائل سے آزادی دلانے کے لیے، انسان کو امن اور خوشحالی سے نوازنے کے لیے، دنیا میں بھی اس کے لیے حسنات اس کی قسمت میں آئے اور آخرت میں بھی حسنات حاصل کرے، اس کے لیے، تو اس مقصد کے لیے جب اس نے نازل کیا ہے اس قرآن کو، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مواقع بھی پیدا کر دی، پورا مہینہ اس کے لیے ہوا یکسوٹ لگ دیا کہ انسان اس کو کرے۔ اس کے بہت سے طبی فائدے بھی لوگوں نے بیان کیے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ فائدے اس کے جو ہیں وہ جزوی جو بھی ہوں اور طبی کتنے بھی فائدے ہوں، لیکن اصل فائدہ جو اس کا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے نفس کی پاکیزگی ہو، صفائی ہو، تزکیہ ہو، اور ہم برائیوں سے بچنے کے عادی ہو جائیں اور اچھائیوں کو کرنے کے عادی ہو جائیں۔ چنانچہ اس میں یہ بات فرما دی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اس ماہ میں جس نے جو فرض بھی ادا کیا اس کے ثواب کم سے کم 10 گنا ملیں گے، اور جو نوافل کرے اس کا کوئی ٹھیک نہیں، 10 سے لے کے 700 گنے تک ثواب مل سکتے ہیں۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ یہ سب تو ہے، لیکن روزے کا اجر میرے پاس میں دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 700 گنے سے کتنا زیادہ ہوگا، کیا ہوگا، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور کس حالت میں اس کا اجر وہ دے گا وہی بہتر جانتا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے چھپایا۔ یہ جو بعض چیز چھپا لی جاتی ہے نا، اس کی طرف انسان کی تڑپ اور اس کی طرف للک بڑھ جاتی ہے۔ انسان کیا چیز ہے، جب معلوم ہوتا ہے انسان کے اندر ایک کھوج ہوتی ہے، اس کھوج کے لیے آگے بڑھو اور تم جو ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ تو روزہ خود اس معاملے میں یہ ہے، اور مہینے بھر اس کا اہتمام ہے، اس میں بھی اعتدال کے ساتھ ہے، سحر افطار کا انتظام ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اہل کتاب کے روزوں کی طرح بغیر سحری کر روزے رکھ رہے ہیں اور زیادہ تقویٰ کرنے کے حاصل کر رہے ہیں۔ اعتدال وہاں بھی ہے، جسم کی طاقت بھی موجود رہے، اللہ کی عبادت بھی ہوتی رہے، اور نفس کا تزکیہ بھی ہوتا رہے، اور برائیوں سے پورا ماحول بچ جائے، پورے ماحول میں رہنے والے انسانوں کے مسائل حل ہوتے رہے۔ اب اس مہینے میں اگر 10 گنا ثواب ہے تو ہر مسلمان چاہتا ہے کہ بھی زکوٰۃ اسی میں ادا کر دے، تاکہ جو اجر ہم کو اور مہینے میں ملتا ہے اس سے 10 گنا مل جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ فرض ہو گیا اگر رمضان سے پہلے تو رکا رہے رمضان کے انتظار میں، نہیں، بلکہ یہ ہے کہ رمضان آنے سے پہلے اگر ادا کر دی سال سے پہلے تو بہت اچھی بات ہے، اور رمضان اس کا سلسلہ رکھے۔ لیکن بہرحال یہ بات کہی گئی کہ 10 گنا اگر اجر حاصل کرنا ہے تو اس کا یہ طریقہ تو ہو سکتا ہے کہ آدمی کچھ ایڈوانس شروع کر دے، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بعد میں کرے، فرض ہونے کے بعد بھی اس کو ٹالتا رہے۔ اسی طرح دوسری جو اور بھی عبادتیں ہیں، اس رمضان میں اس کی فضیلتیں بڑھ جاتی ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ یومی سخاوت ان کے فطرت میں تھی اور مسلسل سخاوت کا ہوتا رہتا تھا، لیکن داد دہش ان کی اس رمضان کے زمانے میں بہت بڑھ جاتی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ انفاق بھی، امت کے مسائل ہوں، انسانیت کے مسائل ہوں، وہ اس کے ذریعے حل ہوں گے۔ تو مال ہو، جسم ہو، انسان کی شہوت ہو، انسان کا پیٹ ہو، انسان کی بھوک اور پیاس ہو، انسان کی ایسی خواہشات و ضروریات ہوں جو اسے بے راہ روی کی طرف لے جاتی ہیں،
ان سے بچا کر ان کاموں کی طرف لگا دینا جس سے وہ گویا زیادہ سے زیادہ حاصل کرے اور اس میں اس کو وہ حاصل کرنے میں لگا رہے۔ تو اب 30 دن تک اگر مسلسل یہ کوششیں کی جاتی رہیں تو یقیناً اس کا انشاءاللہ وہ اس کا عادی ہو جائے گا۔ تو ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس مہینے میں دوسرا پہلو بھی خاص ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ 17 رمضان المبارک کو جنگ بدر ہوئی، یہ یوم البدر کہلاتی ہے، اور 20 رمضان المبارک کو فتح مکہ ہوئی۔ یہ دو جنگیں تو بہرحال ایسی ہیں جو رمضان المبارک میں ہی ہوئیں۔ وہ پہلی جنگ جو ہوئی ہے جنگ بدر، یعنی حق و باطل کی کشمکش کا پہلا مرحلہ، جس میں مسلمانوں کی کامیابی کا راستہ کھل گیا، اور رمضان ہی میں ہے جنگ بدر، جس میں کامیابی کا راستہ کھل گیا اور باطل پر اور کفار و مشرکین پر مومنین کو فتح حاصل ہو گئی، قلت تعداد کے باوجود۔ یہ قلت تعداد کے باوجود یہ ان کے یہی سے نفوس کا تزکیہ تھا، یہ ان کے اندر سے مضبوط ہونے کی علامت تھی، اور اللہ سے تعلق کے استحکام کی وجہ سے یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو گیا، وہ اللہ سے خوش گئے، وہ اللہ ان سے خوش ہوا، رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، وہ اللہ سے بھی خوش ہو گئے اور وہ بھی خوش ہو گیا۔ تو اس نے یہ کامیابی قلت تعداد کے باوجود، قلت اسباب کے باوجود کامیابی دے دی، اور جنگ بدر سے کامیابی کے راستے کھول دیے مسلمانوں کے لیے۔ اور پھر اسی مہینے میں فتح مکہ بھی نصیب فرمائی، اسی مہینے میں رمضان کے زمانے میں 20 رمضان کو فتح مکہ حاصل ہوئی۔ گویا اب حق کو باطل پر فتح حاصل ہوگی، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اس مہینے میں فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم میں داخل ہو کر اور جتنے بت تھے سب کو توڑے، اور یہ آواز لگاتے جاتے تھے، جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا اور باطل ختم ہو گیا۔ تو یہ وہ مہینہ ہے جس میں گویا حق غالب ہو گیا۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانیت پر جو ظلم اور زیادتی کی راہیں تھیں مسدود ہو گئیں اس مہینے میں۔ مسلمانوں کو، اہل ایمان کو گویا اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ اس مہینے میں وہ نفس کا تزکیہ بھی کریں، نفس سے بھی جہاد کریں، اور سارے ماحول میں باطل کی جو فضا ہے اس سے جہاد کریں، اپنے آپ کو ہر لحاظ سے باطل کے یلغار سے بچائیں، اور باطل کے جو پھیلے ہوئے ریشہ دوانیاں ہیں ان کو ختم کرنے، ان کے ازالے کی کوشش کریں۔ یہ رمضان اس کے لیے تیار کرتا ہے انسان، اس طرح نفس کے جہاد سے لے کر کے حقیقی جہاد تک، عملی جہاد تک انسان کو ابھارتا ہے، ہر مرحلے میں جہاد کے جو مراحل ہیں ان سے طے کراتا ہے۔ اور اس موقع پر گیا ہمیں تمام مسلمانوں کو اس سلسلے میں اس کی تیاری کرنی چاہیے، اس کی تیاری علمی ہو، تحقیقی ہو، عملی ہو، جد و جہد کی ہو، مال سے قربانیوں کی ہو، جس طرح سے بھی وہ کرنا چاہیے۔ حالات گرچہ اس وقت زیادہ سخت ہیں، لیکن سخت حالات، اس سے زیادہ سخت حالات اور کیا ہوں گے جب بدر میں لوگوں کو اس وقت گویا جنگ کرنی پڑی، جب وہ رمضان کے روزوں میں مبتلا تھے، اور اس وقت ان پر غربت بھی تھی، اس پر مسکنت بھی تھی، اس وقت ان کے پاس وسائل نہیں تھے، اس کے باوجود جنگ کی اور راستے کھل گئے۔ تو اس لیے اس وقت کے حالات میں گرچہ مظاہر معلوم ہوتا ہے کہ راستے ہر طرف سے بند ہیں، لیکن انشاءاللہ یہ آزمائش بھی دور ہو جائے گی، اور انسانوں کے بہت سے فتنے ہیں، اس کی جو بے اعتدالیوں کے بہت سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، جو امراض پیدا ہوتے ہیں، تمام چیزیں پیدا ہوتی ہیں، ان سب کے ازالے کی یہی صورت ہے کہ انسان اللہ سے ڈرتا رہے، ڈر کر سارے کام کرے، چاہے وہ علم و تحقیق کا ہو، چاہے سائنسی ڈیولپمنٹ کا ہو، چاہے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا ہو، نقصان پہنچانے کا جذبہ نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مہینے کی جو برکات و فیوز ہیں ان سے ہم سب کو نوازے، اور اس کے جو ایسی خرابیاں اور کمزوریاں ہو سکتی ہیں ان سے ہم کو محفوظ رکھے، اور یہ باقی جو ایام بچ رہے ہیں ان ایام میں ہم کو اس سے رجوع کرنے کے پورے مواقع عطا فرمائے۔ یہ جو شب قدر میں راتیں ملیں گی ان راتوں کو کھونا نہیں چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی اعتدال کے ساتھ کہا، ایک عشرے میں 5 راتیں جاگو اور 5 راتیں کا اتنا زیادہ اہتمام نہیں کہا، تاکہ اس میں آرام بھی کر لیں اور پھر عبادت کا اہتمام بھی کرتے رہیں، رجوع بھی یکسوئی کے ساتھ ہوتی رہے۔ اس لیے یہ بات جو ہے صاف معلوم ہوتی ہے کہ یہ دین بڑا توازن کا دین ہے، اور یہ انسان کو ہلاکت میں ڈالنا چاہتا ہے بلکہ کامیابی کی منزلوں تک پہنچانا چاہتا ہے، چاہے بھوکا پیاسا رکھ کر کے، کسی کو یہ تصور نہ ہو کہ بھئی اس طرح انسان کمزور ہو جائے گا،
یہ انسان کو اندر سے بھی مضبوط کرتا ہے اور باہر سے بھی مضبوط کرتا ہے۔ یہ مسلمانوں نے دکھا دیا۔ اس مہینے میں جنگ ہوئی، اور یہ صرف 2 جنگیں نہیں ہیں، کئی جنگیں ہوئی ہیں رمضان۔ اس لیے یہ دیکھا جائے کہ اگر مومن ہو تو اس مہینے میں اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ ہر طرح سے اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، ہر طرح سے اللہ کی راہ میں آگے بڑھنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور اس سے رجوع کرتے ہوئے کامیابی کی منزلیں طے کر لیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کامیابیوں سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔